ایک ڈاکٹر کہتی ہیں، میں ڈیوٹی پر مامور تھی، خودکشی کا ایمرجنسی کیس آیا۔ لڑکی کا نام آمنہ تھا۔ میں نے 8 سال کے کیریئر میں اتنی خوبصورت لڑکی پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس کو اٹھا کر لے کر آنے والے اس کے والد تھے۔ والد ماشاءاللہ بہترین پرسنالٹی کے مالک تھے، مگر بیٹی کی حالت نے ان کو اس وقت بے حال کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لڑکی پر پیار اور اس کے والد پر رحم آیا تھا۔ لڑکی کو آپریشن تھیٹر لے کر آیا گیا۔ آپریٹ کر کے اس کو دوسرے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ گھر والوں کو بتایا گیا کہ لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ یہ سن کر لڑکی کا والد غربہ میں کچھ تقسیم کرنے نکل گیا۔ میں نے اس کی والدہ کو آفس میں بلایا اور پوچھا، آپ کی بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ مختصراً لڑکی کی والدہ نے جو مجھے کہانی سنائی وہ کچھ یوں تھی۔ ہماری بیٹی نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر رکھی ہے۔ سارے والدین کی طرح ہماری بھی خواہش تھی کہ ہماری بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے۔ چنانچہ ہم نے آمنہ کی پسند پوچھی۔ ہماری بیٹی نے مشرقی لڑکیوں کی طرح بولا کہ جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا۔ اس نے سارا اختیار ہم کو دے دیا۔ چنانچہ اس کے رشتے کی بات چلائی۔ آمنہ کو دیکھنے ایک فیملی آئی۔ لوازمات اور خدمات سے مستفیض ہونے کے بعد عورتیں آمنہ کے کمرے میں گئیں۔ ایک نے آمنہ کے ہاتھ سے چائے پینے کی فرمائش کی۔ اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ چند دن بعد بغیر کچھ بتائے رشتے سے انکار کر دیا۔ آمنہ کے لیے پہلی بار تھا جب وہ ریجیکٹ ہوئی، مگر ماں باپ کی تسلی نے آمنہ کو حوصلہ دیا۔ ایک بار پھر آمنہ کو دیکھنے فیملی آئی۔ چائے پینے کے بعد اجازت چاہی اور کچھ دن بعد یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ لڑکی کو مہمان نوازی نہیں آتی، کیونکہ اس نے لڑکے کی ماں کو ٹیبل سے اٹھا کر چائے پیش نہیں کی، بلکہ عام مہمانوں کی طرح ٹیبل پر چائے رکھ دی۔ اس انکار کے ساتھ آمنہ اور آمنہ کے والد بھی اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئے۔ اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کیا۔ کچھ دنوں بعد ایک نئی فیملی آئی۔ اس فیملی کے بیٹھتے ہی آمنہ نے ان کے پاؤں کے جوتے بھی اتارے اور اسی جگہ انہیں چائے پیش کی۔ اس فیملی نے ایک ہفتے بعد یہ کہہ کر انکار کر دیا، کیا آپ کی بیٹی پر جنات کا سایہ ہے؟ ورنہ کوئی مہمان پہلی بار گھر آتا ہے تو اس کی اتنی مہمان نوازی کون کرتا ہے؟ پچھلے 8 سالوں میں 100 سے زائد رشتے آئے آمنہ کے لیے۔ کچھ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آمنہ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور احسان جتاتے ہوئے کہا، اگر آپ زیادہ مجبور ہیں تو ہمارا ایک 48 سال کا بیٹا ہے جس کی ایک اپنی دکان ہے، اس کے لیے ہم آمنہ کا رشتہ قبول کرتے ہیں۔ اتنا کہتے ہی آمنہ کی ماں سسکیاں لے کر رونے لگی اور کہا، آپ بھی تو ایک ماں ہیں، اور ماں جتنی بھی مجبور ہو غیروں کے سامنے کیا کہہ سکتی ہے، اور میری بیٹی کل سارا دن میرے سینے سے لگ کر روتی رہی اور کہتی رہی، ان لوگوں کے معیار تک آتے آتے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ آمنہ کی والدہ نے کہا، نہ جانے کب اس نے دنیا کو الوداع کہنے کا فیصلہ کر لیا، اور کہتی رہی، میرا منحوس سایہ میری بہن کو بھی والد کی دہلیز پر بوڑھا کر دے گا۔ میں نے آمنہ کی والدہ کو پانی پلایا۔ اتنے میں اس کا والد اور پیچھے سے وارڈ بوائے کمرے میں داخل ہوا، اور وارڈ بوائے نے کہا، آمنہ ہوش میں آ گئی ہے۔ آمنہ کی والدہ بجلی کسی تیزی سے وارڈ میں داخل ہوئیں۔ آمنہ کا سر اٹھایا اور سینے سے لگا کر رونے لگی۔ اتنے میں اور آمنہ کا باپ بھی وارڈ میں داخل ہوئے۔ آمنہ ماں کو چھوڑ کر باپ کے گلے رکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، بابا، بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں۔ بابا، آپ نے مجھے کیوں بچایا؟
مجھے مرنے دیتے تاکہ میرا منحوس سایہ گھر سے نکلے اور گڑیا کی شادی ہو، نہیں تو وہ بھی آپ کی دہلیز پر پڑی رہے گی اور بوڑھی ہو جائے گی۔ آمنہ کا باپ چپ چاپ آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھے تو میں نے آمنہ کو انجیکشن دے دیا اور آمنہ کے والد کو لے کر آفس میں آ گئی۔ میں نے آمنہ اور اس کی چھوٹی بہن کو اپنے دونوں بھائیوں کے لیے مانگ لیا۔ آمنہ کے والد کی آنکھیں برسنے لگیں مگر اب وہ آنسو خوشی کے تھے۔ میرے دونوں بھائی ڈاکٹر بھی تھے۔ میں نے ان کو اپنا فیصلہ سنایا، وہ دونوں خوشی سے قبول کر چکے تھے۔ ویسے یہ کہانی سنا کر میں آپ سب لوگوں سے التجا کرتی ہوں کہ ہم لوگ شادی ایک عورت سے کرتے ہیں، کسی حور سے نہیں۔ کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کر سوچیں۔ اگر ایپ کے بنا ریجیکٹ کرنا ہو تو لڑکیوں سے دگنی تعداد میں لڑکے ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ مجھ سے دنیا میں کسی بھی بنا پر کوئی بھی بندہ بحث کر لے، میں ثابت کر دوں گا کہ مرد میں ایپ زیادہ ہوتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی ہوں آپ سے، کسی کو بلا وجہ ایپ زدہ کہہ کر ریجیکٹ نہ کیا کریں۔ آپ لوگ اللہ کی مخلوق کے ایبوں پر پردہ ڈالو، اللہ تمہارے ایبوں پر پردہ ڈالے گا۔ آپ کے نکالے گئے ایپ نہ جانے کتنی لڑکیوں کو قبر میں دھکیل دیتے ہیں۔ اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ کسی کی بیٹی کو بلا وجہ ریجیکٹ مت کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔